کہ جو بندے کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین کی عزاداری کا حکم قرآن میں نہیں، آج آ کے اعتراض یہی ہے نا جی کہ جی قرآن سے ثابت کریں۔ جو بندہ بار بار قرآن سے ثابت کرنے کی بات کرتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ سارا کرتے ہو۔ لیکن اگر بھی تمہیں شوق ہے قرآن سے ہی ثابت کرنے کا تو یہ سوال بڑا آسان ہے، یہ میری قوم کے بچے بتا دیں گے کہ ماتم کا حکم قرآن میں کہاں کہاں لکھا ہے، کس کس آیت میں، کس کس نبی نے اور کس کس نبی کی بیوی نے ماتم کیا۔ چلو میں جملہ پلٹا دیتا ہوں، میں تھوڑا سوال مشکل کروں گا اور پھر جواب دوں گا۔ یہ بڑا آسان سا سوال ہے، یہ ہم ابتدائی دنوں میں دے دیا کرتے تھے، یہ پہلی کلاس ہے مناظرے کی کہ ماتم کا ثبوت کہاں کہاں لکھا ہے۔ میں سوال کو مشکل کروں گا پھر جواب دوں گا تاکہ مجھے بھی لطف آئے کہ میں کوئی جواب دینے لگوں۔ بندے کہتے ہیں کہ ماتم قرآن سے ثابت کریں۔ لو آج اٹک اخلاص میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں سوال کو بدلنے لگا ہوں، میں ماتم سے قرآن ثابت کرتا ہوں۔ چند بندے پریشان ہو گئے، ثابت میں نے کرنا ہے، دعویٰ کیا میں ممبر پہ دلیل لے کے جاؤں۔ بندے کہتے ہیں جی قرآن ماتم سے، میں ماتم سے قرآن ثابت کرتا ہوں۔ اب جو لوگ پریشان ہیں میں پریشانی سمجھتا ہوں، وہ خطیب ہی کیا جو صرف مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے۔ سوال یہ ذہنوں پہ ابھر آیا کہ قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی قرآن پہ آج تک شک ہی نہیں ہوا تو قرآن کیسے ثابت کرنا؟ تو سرکار آپ مسلمان ہیں، آپ کو قرآن پہ شک نہیں۔ آج کوئی عیسائی کسی مفتی کے دروازے پہ آئے، ہاتھ میں ہو اس کے قرآن، وہ کہ جی سرکار میں ہونا چاہتا ہوں مسلمان، لیکن میرا ایک سوال ہے، پہلے یہ ثابت کریں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی وحی سے اترا ہے، یہ نبی پہ بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ معجزہ کتاب ہے۔ میں نہیں مانتا کیونکہ میں مسلمان ہی نہیں۔ آپ پہلے مجھے ثابت کریں جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ہو سکتا ہوا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ قرآن سچ ہے، پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ مفتی کہے گا ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا، وہ قرآن کھولے گا، کھول کے کہے گا یہ قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، مصر میں ایک کمرے میں آیا تھا، مصر کی عورتیں بیٹھی تھی، ان کے ہاتھوں میں جو چھریاں کچھ پھل پڑے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا، انہوں نے چھری بجائے پھل پہ چلانے کے انگلیوں پہ چلا دی، یوسف گزر گیا تو انہیں بعد میں پتا چلا کہ ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے، ہماری تو انگلیاں کٹ گئی۔ وہ قرآن بند کر کے کہا مفتی صاحب، مولوی صاحب، ایمان سے بتائیں ایسا عقل تسلیم کرتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ انگلیاں بھی کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، خون بھی نکل آئے، تکلیف بھی نہ ہو، جسم سے درد بھی ہوتا رہے پتہ بھی نہ چلے؟ وہ کہے گا فطرت ہی نہیں مانتی، نیچر ہی تسلیم نہیں کرتی، انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا۔ مجھے بتا اگر آج ایسا ہو سکتا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تیرا مفتی دروازہ بند کر لے گا، میرا ماتمی دروازہ بند نہیں کرے گا۔ ہم ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے، ہم کہیں گے آپ سوال کر، وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر کا ماتم دکھا گے ایسے ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیے گا، انصاف کیجئے گا، بغیر حسین کے ماتم کے یہ ثابت ہو سکتا تھا؟ وہ کہے گا قرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگائی، وہ کہتا عقل ہی نہیں مانتی، بندہ آگ میں جائے اور جلے نا، تیرے پاس دلیل کوئی نہیں، ہم اسے آگ کا ماتم دکھائیں گے۔ جس بندے نے دو دلیلوں پہ نہیں بولا، تیسری پہ اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا، وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی یعقوب تھا، رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھا تھا، بیٹا اس کا گم ہو گیا تھا، یوسف کا کرتا ملنا تھا، اس نے کرتے کو آنکھوں سے لگایا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کہے گا مولوی مت ماری گئی ہے، کبھی کپڑے سے بھی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہے، کبھی کپڑا بھی شفا دیتا ہے، تیرے پاس جواب کوئی نہیں، ہم ہاتھ پکڑ کے غازی کے عالم پہ لے کے آئیں گے، ہم کہیں گے کپڑا صرف شفا نہیں دیتا،